Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. میں نے بیان میں یہ کہا تھا کہ حدیث میں ریسرچ اور تحقیق ہر آدمی کا کام نہیں ہے. حدیث سے مسئلہ مستنبط کرنا، تحقیق کا مطلب مسائل نکالنا فقہی، یہ ہر آدمی کا کام نہیں ہے، بلکہ یہ فقیہ کا کام ہے. تو ان محترم سے کسی نے سوال پوچھا تو انہوں نے جواب میں ارشاد فرمایا، حدیث میں آتا ہے بخاری کی فلاں نمبر حدیث، بلغوا عنی ولو آیا، ایک حدیث بھی مجھ سے سنو تو وہ آگے لوگوں تک پہنچا دو. تو اس نے کہا اس کے لیے کوئی فقیہ کوئی مجتہد ہونا ضروری نہیں ہے، حدیث میں آتا ہے پہنچا دو. اور پھر مزید دلیلی کہ صحابہ کرام میں سارے عالم نہیں تھے لیکن سب حدیثیں پہنچاتے تھے. وہی ہے کہ سوال خربوزہ اور جواب میں کیا پیش کیا جا رہا ہے؟ تربوز. سوال خربوزے سے متعلق ہے اور جواب میں کیا پیش کیا جا رہا ہے؟ میں نے یہ کب کہا تھا کہ حدیث پہنچانے کے لیے فقیہ ہونا ضروری ہے؟ حدیث سے مسئلہ نکالنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ حدیث سے فقہی مسائل کا استنباط انجینئروں کا کام نہیں ہے، اس کے لیے فقہا مجتہدین کا کام ہے یہ. اور اس پر میں نے حدیث پیش کی تھی. آپ جو حدیث پہ بلغوا عنی ولو آیا، جو مجھ سے سنو آگے پہنچا دو، یہ تو فرمائے جو مجھ سے سنو آگے پہنچا دو ہر ایک کو ہے، لیکن آگے اس سے ہر مسئلہ نکالو بھی، یہ ہر ایک کو نہیں ہے. اس کے بارے میں دوسری حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب حامل فقہ غیر فقیہ، بہت سے لوگ علم کی بات، حدیث کو، علم کی بات تو سب سے پہلے اس وقت قرآن و حدیث ہی تھا، فرمایا جانتے ہیں مگر سمجھتے نہیں ہیں. بلکہ اسی حدیث کے آخر میں بلغوا عنی ولو آیا، جو مجھ سے سنو آگے، اس کو دیکھو پوری حدیث اگر پڑھ لیتا نا تو اس کی بات کا جواب تھا. بلغوا عنی ولو آیا، جو کچھ مجھ سے سنو آگے پہنچا دو. رب حامل فقہ غیر فقیہ، اس لیے کہ بہت سے لوگ حدیث کی بات جانتے ہیں مگر سمجھتے نہیں ہیں. کیا مطلب؟ تم پہنچاؤ گے تو عین ممکن ہے ایسے لوگوں کے ہاتھ میں پہنچ جائے جو اس کا مطلب سمجھتے بھی ہوں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کیا ہے، ایک فقیہ اور ایک غیر فقیہ. ایک وہ جو صرف جانتے ہیں سمجھتے نہیں ہیں، اور ایک وہ جو جانتے بھی ہیں اور سمجھتے بھی ہیں. اگر حدیث ہر ایک کی سمجھ میں آ جاتی تو امت کو نبی دو حصوں میں ڈیوائیڈ نہ کرتے. تو دیکھو پہنچانے والی حدیث کو کس پہ فٹ کر دیا. اور پھر ایک بات یہ کہ آپ نے خود اس پہ جواب میں کہا کہ صحابہ میں سارے عالم نہیں تھے، اس کا مطلب کچھ عالم تھے. تو وہ عالم کیوں تھے؟ اس لیے کہ جو غیر عالم ہے وہ کس سے رجوع کریں؟ عالم سے. یہی فرق تھا نا. اگر سارے ہی خود سمجھنا شروع کر دیتے تو عالم اور غیر عالم کے فرق کی ضرورت تھی؟ بولو نا بھائی. تو کچھ عالم تھے اور کچھ علم میں مضبوط نہیں تھے. تو جو مضبوط نہیں تھے وہ کیا کرتے تھے؟ عالم سے پوچھتے تھے وہ. تو یہ انہی کی اپنی باتوں میں ان سب باتوں کے جواب موجود ہوتے ہیں. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کبھی ان سے میری گزارش ہے کہ کبھی مجھے محبت میں اپنے ساتھ بٹھائیں آپ. ٹھیک ہے. یہ کہتے ہیں میں مناظرے نہیں کرتا، میں بھی مناظرہ نہیں کروں گا آپ سے. گپ شپ لگائیں گے، جیسے آپ نے مولانا تاج صاحب کے ہاتھ چومے، میرے ہاتھ نہ چومیں. آپ بیٹھیں، ہم بیٹھ کے آپس میں کچھ ٹاپک ہیں جو میں آپ کو دوں گا جس میں آپ نے ہم پہ بہت کیچڑ اچھالا ہے، میری ذات پہ تو چلو وہ چلتا ہے، سب علماء کو لپیٹا ہے. تو میں آپ کو بتاؤں گا اسی وقت کہ آپ حضرت یہاں آپ یہ گڑبڑ کی، آپ نے لفاظی کی، آپ نے یہاں. مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے youtube.com/مفتی طارق مسعود کو سبسکرائب کریں. اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں. جزاک اللہ.